وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں اگر ہم کسی بھی معاملے میں پھنس جائیں یا کسی بھی معاملے میں ہمیں شریعت کی ضرورت پڑے تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں وہاں جا کر مایوسی نہیں ہوتی، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، اور کہیں پر ہمیں اس بات پر شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی کہ یار دین کے اندر یہ مسئلہ نہیں۔ ابھی آج کی جو گفتگو ہے یہ ہماری حالات حاضرہ کے اوپر ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر دھرنے ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہی تھی، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت نے ہمیں دھرنا دینا کس انداز سے سکھایا ہے، کہاں جائز قرار دیا، کہاں واجب قرار دیا، کہاں حرام قرار دیا، اور اگر دھرنا کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے، شریعت کی حدود کیا ہے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کی حمایت ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی یہ مخالفت ہے، بلکہ ایک مطلق بات ہے۔ اگر کسی کو دھرنا کرنا ہو تو اس کو کس انداز سے کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کیا حدود بتاتی ہے اور شریعت نے ہمیں کیا اس کا طریقہ بتایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ دھرنا کرنا یہ ہمارا فطرتی حق بھی ہے اور شرعی حق بھی ہے۔ فطرتی حق کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ماں کو نہیں پتہ کہ اس کو کس ٹائم دودھ دینا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ رونا شروع کرتا ہے۔ یہ جو اس کا رونا ہے یہ ایک دھرنا دینا ہوتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا، مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ نہیں پلایا جا رہا، تو اب ماں دوڑی دوڑی آتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ ہمارا فطرتی حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دھرنے کو ہمارے لیے شرعی حق بھی قرار دیا ہے۔ آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو اور آپ اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ اس پر آپ دھرنا کر سکتے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں کہ کن کن مواقع پر جائز ہے، کن مواقع پر واجب ہے اور کن مواقع پر دھرنا کرنا حرام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دھرنے کے وجہ بتائی کہ دھرنا آپ کس انداز سے کر سکتے ہیں۔ چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر یہ جائز نہیں ہے تم کسی کی برائیاں لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لیکن اگر تم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے لا سکتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھرنے کی اجازت دی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور میں اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے معاف کرنے کی، اللہ کے نبی کا ایک مزاج تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ دوسری مرتبہ پھر وہ آیا یا رسول اللہ بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عادت کے مطابق فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو، گھر جاؤ اور اپنے گھر کا سامان اٹھا کر روڈ پر رکھ دو۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر روڈ پر رکھ دیا۔ ایک بندہ گزرا، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ روڈ پر کیوں سامان رکھ کے بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگا میرا یہ پڑوسی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا سامان اٹھا کے روڈ پہ رکھ دو۔ اب ایک گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا۔ جب 40-50 آدمیوں نے اس کی بات سنی تو لوگوں نے اس کے پڑوسی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو تجھے بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تیرے سے تیرا پڑوسی تنگ ہے تو تیرے اچھے کی ہم کیا امید کر سکتے ہیں۔ اب وہ دوڑا آیا اور اس نے آ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا بھائی یہاں سے اٹھ جا، میری جو لعن طعن ہو رہی ہے، میری تو عزت خراب ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھرنا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اچھا آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دھرنے کے اندر روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ دھرنے میں کبھی بھی روڈ بلاک نہیں کر سکتے، روڈ بلاک کرنا شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور ہم نے خیمے لگائے۔ اب خیمے کیسے لگائے کہ ہم نے دور دور خیمے لگائے، اس کی وجہ سے راستے پر بھی خیمے آ گئے تو راستہ بند ہو گیا آنے جانے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تشریف لائے، ایک نظر خیموں کی طرف دوڑائی اور فرمایا کہ تم نے یہ راستے پر خیمے لگائے ہیں، اگر تم کسی کا راستہ بند کرو گے اور اس کو چلنے میں تکلیف ہوگی تو فلا جہاد لہ، تمہیں جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے اور ان کو جہاد کا ثواب نہیں مل رہا راستہ بند کرنے کی وجہ سے، ہم اپنے ذاتی حق کے لیے دھرنا دے رہے ہیں اور روڈوں کو بلاک کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کا راستہ بند کریں۔ دیکھیں بعض جگہ پر دھرنا کرنا جائز ہوتا ہے۔ جائز کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے حق کے لیے دھرنا کرتے ہیں تو یہ دھرنا کرنا جائز ہے، آپ دھرنا کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، معاف کرنا تو افضل ہے، لیکن اگر آپ دھرنا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حق کے لیے جائز ہے۔ اور اگر
شریعت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہو، خدا نخواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جا رہی ہو، ختم نبوت کے موقع پر کوئی زبان درازی کرے، تو آپ دھرنا کرنا آپ پر واجب ہے، آپ نے دھرنا کرنا ہے، باہر نکلیں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آپ کے اندر اس قدر ایمان نہیں ہے کہ ختم نبوت کی توہین ہو رہی ہے، قرآن مجید کے اوراق کو جلایا جا رہا ہے، شریعت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھے جی یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دھرنا کرنا اس وقت آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اور حرام کب ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کر دیا اور میں خود ہی تھانے میں جا کر یا خود ہی روڈ پر آ کر میں ہائے ہائے شروع کر دوں کہ جی ہو میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، یہ حرام ہے۔ ایک تو ظلم کیا، اوپر سے خود ہی میں لوگوں کے سامنے آ کر کہہ رہا ہوں کہ جی ہو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، تو میں ایک تو گناہ کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر پھر میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر رہا ہوں، تو یہ دھرنا کرنا حرام ہے۔ یہ 3 حدود ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک تو آپ راستہ بند نہیں کر سکتے۔ عموماً جب راستہ بند ہوتا ہے تو آپ دیکھا کریں ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ پل کو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، پل کو بند کر دیتے ہیں۔ جب پل کو بند کرتے ہیں اس سائڈ کی ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے، اس سائڈ کی بھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اب وہ ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے ساتھ دھرنے میں کتنے لوگ شامل ہیں، حالانکہ ہوتے وہ 5 ساتھی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر اور پل بند ہو جائے تو وہ پورا شہر ہی دھرنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بالکل راستوں کو بند نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی نے سختی سے منع کیا ہے، اگر آپ دھرنا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آپ راستوں کو بند نہیں کر سکتے، اس کا خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، اور لوٹ مار کے اندر کسی غریب کی ریڑھی کو الٹا دیا، کسی غریب کی دکان کو آگ لگا دی، کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، یہ بالکل نامناسب ہے، اور یہ ایک حرام کے درجے میں ہے کہ آپ دیکھیں ایک شخص تھا، وہ فوت ہوا، اس کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، تو 4 کندھے ہوتے ہیں، 4 دیے جاتے ہیں، تو 3 جو کندھے تھے وہ تو تبدیل ہو رہے تھے، لوگ ان کو تبدیل کر رہے تھے، لیکن جو آگے تھا ایک تھا اس کا کندھا تبدیل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے قبرستان بہت دور تھا، اور قبرستان کے پاس جا کر جب اس کی بس ہو گئی تو اس نے کہا چارپائی نیچے رکھو۔ چارپائی نیچے رکھوائی تو کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اس بندے کو میں نے مارا ہے، اس بندے کو میں نے مارا، تم باقیوں کا کندھا تبدیل کر رہے ہو تو میرا کندھا کیوں نہیں تبدیل کر رہے؟ دیکھیں، آپ اگر واپٹا والوں نے آپ کی بجلی بند کر دی، آپ ان کے خلاف دھرنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے آفس کے سامنے چلے جائیں۔ آپ کسی غریب کی ریڑھی کو الٹا رہے ہیں، اس کے فروٹ کو گرا رہے ہیں، دکان کو آگ لگا رہے ہیں، تو بھائی اس غریب نے آپ کی بجلی کو بند کیا ہے، اس کی تو اپنی بند ہوئی پڑی ہے۔ دکاندار نے آپ کی بجلی کو بند کیا ہے، اس کی تو اپنی بند ہوئی پڑی ہے۔ آپ نے اگر دھرنا کرنا ہے تو کسی غریب کی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس دن کا تو اس کا سارا گیا، اس کے بچے کیا کریں گے، اس کی بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ وہ تو آپ بددعا کا مستحق بنیں گے کہ غریب کی بددعا آپ کو لگ جائے گی۔ آپ نے دھرنا کرنا ہے، واپٹا کے آفس کے سامنے آپ چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے آپ دھرنا کریں تو آپ کی بات سمجھی بھی جائے گی۔ پھر دیکھیں کہ لوگ راستہ جب بند کرتے ہیں تو اس کا اصول اور طریقہ ان کو نہیں آتا۔ دیکھیں، اگر 2 روڈیں ہیں تو ایک روڈ پر آپ دھرنا کر لیں، دوسری روڈ کو آپ چلنے دیجئے تاکہ ٹریفک چلتی رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے روڈ بند ہوتی ہے، ایمبولینس بیچ میں ہوتی ہے، مریض وقت پر پہنچ نہیں سکتا، تو بعض دفعہ دم توڑ جاتا ہے ایمبولینس کے اندر ہی۔ تو یہ کتنی نامناسب بات ہے کہ آپ اپنے دھرنے کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے آپ روڈ بند کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، دھرنا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ دھرنے پہ بیٹھ گئے، اور مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک سائڈ پہ دھرنا دیا، دوسری سائڈ سے ٹریفک چل رہی ہے، تو جانے والا وہ اپنے گھر جا کر اپنے بیوی کو بتائے گا جی میں نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ دھرنا دے رہے تھے اور یہ بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ نے روڈ بلاک کر دیا، جس بندے نے گھر جا کے خبر پہنچانی ہے، جس بندے نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے، وہ تو وہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، وہ لیٹ ہو رہا ہے، اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں، گھر جاتے ہی وہ پہلے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کرے گا، بڑے حرامزادے، انہوں نے روڈیں بند کی، ایسی کی تیسی، فلانے ڈمکانے، وہ آپ کو گالیاں نکالنا شروع کرے گا۔ اب جو آپ کے حق میں بولنا چاہتا تھا، آپ کے پوسٹر دیکھ کر، آپ کے نعرے بازی دیکھ کر، آپ کی آوازیں دیکھ کر آپ کے حق میں بولنے والا تھا، وہ بھی آپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ مقصد بات پہنچانا ہوتا ہے تو بات تو پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے، اور آپ کو اس کے لیے نکلنا بھی چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اپنے حق کے لیے جائز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے حقوق کو پامال کیا جائے، شریعت کی حدود کو پھلانگا جائے، تو اس کے لیے دھرنا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جب آپ خود ہی ظلم کر کے خود ہی دھرنا دینے بیٹھ جائیں تو یہ حرام ہے، یہ حدود ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھا جائے، اور کسی کو تکلیف نہ ہو ایسا دھرنا دیا جائے، اور راستے نہ بند کیے جائیں ایسا دھرنا دیا جائے، اور ایسے طریقے سے ایک خوبصورت طریقے سے دھرنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دھرنے کے اصول کو بڑا مختصر کر کے چھوٹا سا اور بڑا جامع بیان فرما دیا۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو ختم کرو خوبصورت طریقے کے ساتھ، خوبصورت انداز میں برائی کو ختم کرو۔ واپٹا والوں نے بجلی بند کی، یا
کسی سیاسی جماعت نے کوئی غلط کام کر دیا، آپ اس کے لیے دھرنا کر رہے ہیں، تو آپ خوبصورتی کے ساتھ اس برائی کو ختم کریں، آپ دھرنا دیں، باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں خوبصورتی کے ساتھ، راستے کے سائڈ پہ چلیں، اور وہاں جا کر آپ مثال کے طور پر پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں یا آپ سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں، عدالتوں کے سامنے، لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے، راستہ بلاک نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ وہاں جا کر دھرنا کریں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ان کا خیال رکھنے حق کے لیے جائز، شریعت کے حق کے لیے واجب ہے، اور ظالم ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ یہ 3 حدود آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو طریقہ آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ دھرنا دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے بھائی، آپ کے چاہنے والے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ تکلیف کا باعث بنیں گے تو کون آپ کے ساتھ ہوگا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔